یعنی آخری امام تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں اور یہ سارا علم آئے گا، اور انہی انبیاء کو اللہ نے اس میں اعظم عطا کیا، سب کو الگ الگ عطا کیا۔ حضرت آدم کو حروف زیادہ تھے، حضرت نوح کو حروف کم ہوئے، جو 12 روایات کہتی ہیں اس میں اعظم 73 حروف کا ہے ٹوٹل، اس میں سے حضرت آدم کو شاید 27 حروف تھے، حضرت نوح کو کم ہوئے، حضرت ابراہیم کو کم ہوئے، حضرت اس میں ان سب کو تھوڑا تھوڑا، پھر رسول خدا کو 73 میں سے 72 عطا کیے گئے، ایک خدا نے اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ سارے حروف، اب یہ حروف کیا ہیں؟ بولے ہمیں کیا مولانا صاحب اس میں اعظم، ہمارے یہاں تو جنتری میں لکھا ہوتا ہے اس میں اعظم حاصل ہو جائے گا آپ کو، ہم تو وہی پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس میں اعظم کیا ہے۔ اس میں اعظم میں سے ایک حروف کس کے پاس تھا؟ آصف ابن برخیہ کے پاس، جو حضرت سلیمان کا وصی تھا۔ کیا کہا قرآن، کیا کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کوئی لا سکتا ہے بلقیس کا تخت، تو الگ الگ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں، قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکتے لے آؤں گا۔ حقیقت کیا تھی؟ جو بہرحال میں روایت دیکھ رہا تھا اس میں تھا کہ آصف ابن برخیہ کے وہ جو علم تھا، اس علم کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اس تخت تک جو ہے وہ شکاف ہو گئی، اور اس نے یوں کر کے اس تخت کو لے آیا پلک جھپکتے۔ ایک حروف تھا، ایک۔ راوی کہتا ہے کہ میں پہلے واقعہ پڑھ چکا ہوں اپنی جنت میں، راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا، میرا دل چاہا مدینہ میں چھٹے امام کی زیارت کروں، تو میں نے امام کے ایک صحابی سے کہا، اس نے کہا جو مسئلہ ہی نہیں، چلو۔ کہا اس نے چند قدم ہم نے کوفہ سے باہر نکالے، اگلے قدم کوچہ بنی ہاشم میں کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے دروازہ دیکھا، میں نے کہا شاید خواب ہے، کہا نہیں دروازے پہ نشانی لگا لو تاکہ حج پہ آؤ تو دیکھ لینا کہ خواب نہیں تھا۔ میں اندر گیا تو دیکھا وہ جو صحابی ہے وہ امام سے باتیں کر رہا ہے، یہ امام کا صحابی ہے۔ امام چھٹے امام فرماتے ہیں اسی آیت کی ذیل میں کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، امام کہتے ہیں ہم اس علم کا سمندر ہیں، اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم علم کا سمندر ہیں۔ لیکن اگر اس علم کے سمندر کے ماننے والوں کا حال یہ ہو کہ دنیا کی ترقی میں کوئی کردار نہ ہو تو کون جواب دے گا؟ مجھے آپ بتائیں بھائی، میں مجبور ہوں دیکھیں یہ بات کرنے پر، میں آپ کو صرف خوش نہیں بھیج سکتا یہاں سے، آپ کو تھوڑا سا میں ناراض اور اداس کر کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کا امام اداس ہے، وقت کا امام اداس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ العلم کے دروازے کے ماننے والے، باب علم کے ماننے والے، علم کا ہے۔ مقدس اردبیلی کتنی بڑی شخصیت کہ حرم کا دروازہ کھل جاتا، حرم کے دروازے بند ہوتے تھے، ان کے لیے معروف مشہور ہے کہ نجف میں جب سوال پوچھنے کے لیے جاتے تھے رات کو، دروازہ خود حرم کا کھلتا تھا اور مولا کائنات سے گفتگو کر کر علم لے کے جاتے تھے۔ وہ ان کو ایک عالم دین نے دیکھا کہ وہ ایک عجیب حرم کے پاس سے ایک نور کی حالت میں بلند ہو رہے ہیں، تو ان سے پوچھا مقدس اردبیلی کیا ہے، کیسا نور ہے؟ کہا اس دنیا میں اور اس دنیا میں، دونوں میں، اس عالم میں اور اس عالم میں، دونوں میں سب کچھ علی ابن مرتضیٰ کے پاس ہے، سب کچھ چاہتے ہو یہی ہے دروازہ، یہی ہے در۔ میں نے کتنا علم لیا اپنے مولا سے، آپ کہتے نہیں نعرے لگوائے، نعرے لگا، آپ یہ بتائیں کہ علم کتنا لیا میں نے علی ابن ابی طالب سے، کتنا لیا میں نے مولا سے اپنے، کتنا میں نے مولا کو گڑ گڑایا کہ مولا مجھے علم دے، آپ کے پاس سارا علم تھا۔ خود میرا مولا کہتا ہے کہ مجھے رسول خدا نے جو ہے وہ 1000 باب علم کے تعلیم کی، اور ہر باب میں 1000 دروازے تھے،
اس میں سے کوئی ایک دروازہ میرے لیے کھلا آج تک؟ یہ سارا علم جو آج دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ جو آج ایک چپ پر پوری دنیا آ گئی، ایک چپ، ایک چھوٹی سی چپ کے اوپر. پہلے آپ کی ہارڈ ڈسک کے مین فریم لگے ہوتے تھے، اتنی بڑی بڑی ہارڈ ڈسک کے، کمپیوٹر اٹھائے نہیں جاتے تھے، سکڑتے. اب وہ ایس ڈی آ گیا، اب وہ لیپ ٹاپ اتنے ہلکے ہو گئے، ان کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں، وہ سکڑتا اتنا ہو گیا. اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کلاؤڈ پہ رکھا ہوا ہے، سب کلاؤڈ ہے. آپ کو دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ کو سب ڈیٹا مل جاتا ہے. ان میں سے ہم نے کتنا کام کیا؟ کتنا ہمارا ڈیٹا اپلوڈ ہے کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہو. امام، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب امام آئیں گے، اس ٹائم دنیا جتنی بھی ترقی کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی، جب تک جتنی بھی ترقی کرے گی، انسان کے پاس 2 حروف کا علم ہے صرف. اور جو سب سے بڑے بڑے جنہوں نے سائنسدان تھے، سائنٹسٹ تھے، دانشور تھے، انہوں نے یعنی میکسیمم 2% استعمال کیا ہے اس سب کو. آئنسٹائن ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، یا ابو علی سینا جسے نابغہ کہا جاتا ہے، میکسیمم 2 حروف سے زیادہ نہیں پہنچے. برین کی بھی حد ہے. امام جب آئیں گے تو 25 سے 27 حروف ہو جائیں گے. کہاں پہنچ چکی ہوگی دنیا؟ اس تک جانے کے لیے میرا برین کتنا ابھی تیار ہے کہ میں ایکسیپٹ کروں گا اس کو؟ کتنا تیار ہے؟ میں برلن گیا پڑھنے، میں نے وہاں دیکھا، آپ کو پتا ہے اس ٹائم جرمنی دنیا کی بیسٹ آٹو موبائل انڈسٹری جرمنی کے پاس، دنیا کی. آپ بہترین گاڑی کا نام لیں، جرمن، مرسیڈیز، آڈی، بی ایم، پورش، جو بھی بہترین گاڑی ہے جرمنی کی. الیکٹرانک آئٹم جرمنی. وہاں میں مومنین کے پاس میں جاتا رہتا ہوں. میں نے ان سب سے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں، وہاں بھی یہی مسائل ہے؟ وہ ایک طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ یہ ہے، یہی مسئلہ ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے ہم شیعت کا. ایک کو یہ نماز کے مسائل ہیں، ایک کو عزاداری کے مسائل ہیں، وہ اسی میں لگ رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہاں کیوں بھیجا؟ یہاں کیوں بھیجا؟ اس جگہ کیپٹل جگہ ہے، یہ دنیا کے اکنامیکل کیپٹلز ہیں، یہاں کیوں بھیجا آپ کو؟ آپ نے یہاں کوئی ایسی کمپنی بنائی کہ جو کل کو آپ امام زمانہ کو پیش کریں گے؟ یا آپ نے ملک جہاں جہاں سے آپ آتے آپ نے کچھ کیا؟ میں نے کہا کر کیا رہے پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں پہ بھی وہی گجرات بنایا ہوا اور نارووال بنایا ہوا ہے. نہیں، یہ افسوس نہیں ہے. مجھ جیسے طالب علم کو افسوس ہو رہا ہے تو امام زمانہ کو کیا نہیں ہو رہا ہوگا اس ٹائم؟ اتنی بڑی آپ کی سوسائٹی، آپ کی کمیونٹی، تشیع، انچولی کا نام لے پوری دنیا، اوہ انچولی میں مجلس پڑھیں، کیا بات ہے مولانا صاحب. یعنی لوگوں کو نہیں پتا، کبھی پاکستان بھی نہیں آئے ہیں لیکن انچولی پتا ہے انہیں کیا ہے. اس اتنی بڑی کمیونٹی میں کتنی لائبریریاں ہیں، کتنے سپورٹس کمپلیکس ہیں کہ جو آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سپورٹس مین بن جائے، ان کے برین یہ گلی کوچوں پہ کونوں پہ بیٹھ کر نشے نہ کرے، کم از کم گیم کھیلے. کون بنائے گا؟ نبی اترے گا آسمان سے یا عمران خان کرے گا؟ آپ کریں گے، آپ کی کمیونٹی ہے یہ. آپ امام زمانہ کا انتظار کیسے کریں گے؟ آپ کم از کم اپنی اس کمیونٹی کو تو منتظر بنا سکتے ہیں نا امام زمانہ کا، کہ دنیا میں مشہور ہو کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں واقعا ہر گلی کوچہ ایسا ہے کہ جو امام کا انتظار کر رہا.